سے صفحہ 11 پر کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی انبری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو سعید خدری بہت جلیل القدر صحابی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھڑ گیا، مولا علی کا اور امیر معاویہ کا ذکر چھڑا۔ فتناول رجل معاویہ تھا، ایک بندے نے حضرت معاویہ کے خلاف کوئی بات کر دی، کن کے سامنے؟ ابو سعید خدری صحابی کے سامنے۔ اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے راوی سارے ثقہ ہیں، امام ابن جسکلانی نے آگے لکھا ہے رجال ھذا الحدیث ثقات، کہ اس روایت کے راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ ابو سعید خدری صحابی کے سامنے جب اس شخص نے امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کی تو حدیث میں کہ فاستوى ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی جالسا، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تکیے کے ساتھ، تو فوراً آپ بیٹھ کے اور تکیہ چھوڑ دیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا کننا ننزل رفاقا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو حضور کا واقعہ بیان کیا کہ لوگوں تم امیر معاویہ پہ اپنی زبان کو کھولتے ہو، سنو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور فَقُنَّ فِي رِفْقَةٍ فِيهَا ابو بکر، حضور کے صحابہ کی ٹولیاں اور جماعتیں تھی، کسی سفر پہ جا رہے تھے تو ہم اس ٹولی میں اس جماعت میں تھے جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے۔ رستے میں جب ہم اترے فَنَزَلْنَا عَلَىٰ أَهْلِ أَبْيَاتٍ وَفِيهِمْ إِمْرَةٌ حُبْلَىٰ، ہم ایسے لوگوں کے پاس اترے جو اپنے گھروں میں تھے تو ان میں ایک وہ عورت تھی جو حاملہ تھی، بچے کی ولادت اس کے ہونے والی تھی۔ وَمَعَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، اور فرماتے ہمارے ساتھ ایک پینڈو دیہاتی تھا، وہ ہمارے ساتھ تھا۔ فَقَالَ لِلْمَرَأَةِ الْحَامِلِ، اس نے اس حاملہ عورت سے کہا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے ہاں جو بچہ ہونے والا یہ لڑکا ہو یہ بیٹا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو پسند کرتی ہوں، میرے ہاں بیٹا ہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو اس طرح کر کے ایک مجھے تو بکری دے، تو بکری مجھے دے گی تو تیرے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ اب اس عورت نے اس کو بکری دے دی، فَسَجَعَ لَهَا أَسْجَاءً، اور اس بندے نے، اس پینڈو دیہاتی نے ہوا کیا کہ اس نے کچھ جملے پڑھے اس عورت کے سامنے۔ جب اس نے بکری دے دی پھر اس نے اس کو بکری کو ذبح کیا، میں مختصر کرتا ہوں، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پکایا اور پکا کے حضور کے صحابہ کرام کے سامنے اس پکی ہوئی بکری کو رکھ دیا۔ وَمَعَنَا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمارے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا، آپ نے اس بکری کو، بنی ہوئی بکری کو کھا لیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ بکری کا کھانا جو ہے یہ اس شخص نے پکایا ہے جس نے وہ جو جملے اور منتر جو بھی تھا کچھ اس نے پڑھ کے اس عورت پر جو نا وہ پھونکا تھا، دم کیا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ بکری ملی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، قاما فتقیا کل شیء اکلا، جو کچھ کھایا تھا ابو بکر صدیق نے فوراً اس کو الٹی کر دیا، کیا کر دی اس کی۔ ثم رأیت ذلک البدویہ اتیا بہ عمر بن الخطاب، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر اس بدوی کو، اس پینڈو کو جس نے وہ جو دم پڑا تھا، جو کیا تھا کچھ اس نے، اس کو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں لایا گیا۔ یہ بدوی کون تھا؟ جو ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بس ایک سفر میں، کیونکہ حضور کا کلمہ پڑھ چکا تھا، حضور کی نبی کریم علیہ السلام کا امتی بن چکا، حضور کا صحابی بن چکا تھا، تو صرف اتنی صحبت حاصل تھی کہ ایک سفر میں رہا تھا۔ تو حضرت عمر کے سامنے اس بدوی کو لایا گیا، صحابی تھا، صحابی کیوں کہ اس نے نگاہ نبوت، اس نے جو ہے اپنی نگاہوں سے نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ حالت ایمان میں دیکھا تھا اور ایماندار تھا، مسلمان تھا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب اس بدوی کو لایا گیا، لایا کس جرم میں گیا؟ قد حجل انصار، اس نے انصار صحابہ کے خلاف کچھ باتیں کی تھی۔ اب انصار صحابہ کی بڑی عظمت، ان کی بہت بڑی شان ہے، انصار صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کچھ جملے بولے تھے، ان کی ہجو کی تھی۔ فقال لهم عمر، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا ان له صحبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری ما نال فیہ لکفیتکم، فرمایا اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت نہ ہوتی، یعنی تو حضور کا صحابی نہ ہوتا تو پھر میں تیرے ساتھ نپٹتا، تجھے سزا دیتا، لیکن اگرچہ تو نے ایک جرم کیا ہے کہ تو نے انصار صحابہ کی ہجو کی ہے، لیکن چونکہ تو حضور کا صحابی ہے اس لیے حضرت عمر نے نہ تو ان کو کوئی سزا دی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا عتاب کیا۔ یہ کون بیان کرتے ہیں حدیث؟ حضرت ابو سعید خدری۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں؟
بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہو، وہ تو کاتب رسول تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیا قرب تھا، حضور نے ان کی شان عظمت کو بیان کیا، تم ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو۔ حضرت عمر تو اس کا بھی حیا کرتے تھے جو ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ایک سفر میں حضور کے، اور صرف ایک جرم بھی بظاہر کیا کہ انصار صحابہ کے بارے میں جناب وہ ہجو کی ان کی، لیکن حضرت عمر نے کوئی سزا نہیں دی، کوئی ان کے بارے میں کوئی ان پر عتاب بھی نہیں کیا۔ تو امام ابن جزکرانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں کہ ورجال ھذا الحدیث ثقات، اس حدیث کے رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ فرماتے ہیں وقد توقف عمر رضی اللہ تعالی عن معاتبته فضلا عن معاقبته، فرماتے ہیں حضرت عمر نے تو اس بندے کو عتاب بھی نہیں، اس صحابی کو عتاب بھی نہیں کیا، چاہے جا کے ان کو کوئی سزا دی جاتی، سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو کوئی سخت جملہ بھی نہیں حضرت عمر نے کہا، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ لِقَوْنِهِ عَلِمَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ حضور کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وَفِي ذَلِكَ أَبْيَنُ شَاهِد، امام ابن عسقلانی فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انہم کانوا یعتقدون ان شان الصحبت لا یعد له شیء، کہ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو حضور کا صحابی ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس عظمت تک کوئی دنیا کا کوئی عمل اس عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ کما ثبت فی الصحیحین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میری جان ہے، اگر تم میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے، فرمایا کہ برابر تمہارا عمل نہیں پہنچ سکتا، فرمایا کہ اگر وہ ایک مد جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا بھی ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔